بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ قبلہ مجلس کا آغاز کریں، چند اشعار ہے جو مولا علی کے چاہنے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے نام سے سب کو ملا ہے خیر کثیر، واہ۔ علی کے نام سے سب کو ملا ہے خیر کثیر، ہیں ایک عمر سے سب اس کی انجمن کے اسیر، واہ۔ ہے اس کے حق کے خلافت کی بحث ہی بیکار، ہے اس کے حق کے خلافت کی بحث ہی بیکار، کہاں سقیفہ کہاں علم و فکر کی جاگیر، نعرہ حیدری۔ آپ سب کی حاجات کے لیے اور محترمہ مسز سومرو نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت، آپ سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، جس کا نشان ہے 61ویں آیت ہے، جو آپ کے سامنے روزانہ پڑھی جا رہی ہے اور اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور حق تو یہ ہے کہ اس آیت پر ساری زندگی غور کرتے رہیں، تو جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا جائے گا آیت اور بھی کھلتی چلی جائے گی۔ اس لیے قرآن ہر زمانے میں تازہ اور نیا نظر آتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام پرانا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن مادے سے متعلق بات نہیں کرتا۔ قرآن کا موضوع مکانات نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، کپڑے لباس قرآن کا موضوع نہیں ہے، کھانا ڈشز قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع مادی امور نہیں ہے۔ ضمناً قرآن لباس کے بارے میں، سواریوں کے بارے میں، مکانات کے بارے میں اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ضمناً بات کرتا ہے، وہ بھی کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کبھی کبھی کوئی بات آتی ہے، لیکن اصلی موضوع قرآن کا مادی چیزیں نہیں ہیں، اور جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ مادہ ہے۔
یعنی کپڑوں کے اسٹائل بدلے ہیں. آپ کے میرے دادا جیسا پہنتے تھے ہم نہیں پہن رہے جی. ہمارے پردادا جن سواریوں پر بیٹھتے تھے ہم ان سواریوں پہ نہیں بیٹھ رہے. وہ سواریاں آپ کسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے وہ پرانے اسٹائل کے مکان یا گر گئے ہیں یا لوگوں کو اب شوق نہیں ہے کہ اس انداز کے مکان بنائیں. اب نئے انداز کے مکانات بن رہے ہیں. وہ غذائیں جو ہماری دادی پردادیاں نانیاں پرنانیاں بوائیں آپائیں بناتی تھیں وہ آج کی عورتوں کو بنانی نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ غذائیں بھی تبدیل ہو گئیں, وہ کپڑے بھی تبدیل ہو گئے, وہ مکانات بھی بدل گئے, وہ سواریاں بھی بدل گئیں. تو وہ سب چیزیں بدلی ہیں. لہٰذا اگر قرآن میں ان چیزوں سے متعلق رہنمائی ہوتی تو پھر کوئی کہہ دیتا کہ قرآن تو ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو قرآن مادے سے متعلق تو بات ہی نہیں کرتا نا. قرآن بات کرتا ہے انسان سے متعلق. تو انسان کے کپڑے بدلتے ہیں, انسان نہیں بدلتا. انسان کے مکانات بدلتے ہیں, انسان نہیں بدلتا. انسان سواریاں بدل رہا ہے مگر انسان نہیں بدل رہا. یعنی گھوڑے پر بیٹھنے والا بھی ظالم تھا اور گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی عادل تھا. اور آج 2 کروڑ کی گاڑی 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے والا بھی عادل ہے اور آج ان مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے والا بھی ظالم ہے. آدمی نہیں بدلا, انسان نہیں بدلا. انسان ویسے ہی ہے جیسا دادا آدم کے زمانے میں جیسے لوگ تھے ایسے ہی آج بھی لوگ ہیں. انسان جب انسان نہیں بدل رہا تو قرآن کا مضمون تو انسان ہے. انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں ان سب کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کے مسئلے حل ہوں. اور قرآن ایک خاموش ہادی ہے. میں اٹھاؤں گا تو مجھ سے بات کرے گا, میں الماری سے نکال کر کھولوں گا تو مجھ سے بولے گا. یہ زبردستی مجھے بلائے گا نہیں. میرے گھر کی تربیت مجھے اگر اچھی ہوگی تو میں قرآن اٹھاؤں گا. اگر یہی ہادی اگر اللہ رکھ دیتا تو آدمی انسان نہ بنتا. اللہ نے خاموش ہادی کے ساتھ بولتے ہوئے ہادی بھی رکھے. تم اگر اس تک نہیں جاؤ گے تو کوئی ہے جو تم تک آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی تم تک ضرور آ جائے گا. لہٰذا نبوت, رسالت, امامت اس کا کام ہے لوگوں کو تلاش کرنا. یہ ایسے طبیب ہیں جو مطب کھول کر نہیں بیٹھتے کہ مریض ان تک آ جائے. جی مولا علی سے زیادہ تو نبی کا تعارف کوئی اور نہیں کروائے گا نا. مولا علی ہی سب سے اچھا بتائیں گے نا کہ نبی کیسے تھے. بھائی اگر خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں, اللہ سب کو محفوظ رکھے, اگر ڈیفینس کے فلاں بڑے چاراہے پر 2 بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے, ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جائے اور ایک بہت بڑا منظر بنے اور یہ خبر ڈیفینس میں پھیلنے لگے اور لوگ چاہے حادثہ پر پہنچے دیکھنے کے لیے, تو جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان کا بیان کچھ اور ہوگا, جو 1 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا, جو 4 گھنٹے بعد گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا, جو دوسرے دن گئے ان کا بیان کچھ اور ہوگا. جب گاڑیاں ہٹا دی جائیں گی, ملبہ اٹھا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے جی ایسا تو نہیں ہے جیسا بتایا گیا ہے. اور جس نے حادثہ دیکھا تھا وہ کچھ اور کہے گا, جو 2 گھنٹے بعد گیا کہ وہ کچھ اور کہے گا. تو اب نبی کے بارے میں جو مختلف باتیں ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہیں کہ کوئی 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی 4 سال کا ساتھی ہے, کوئی مکے میں آیا ساتھ, کوئی مدینے میں ساتھ آیا. ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو نبی کی گود میں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو. لہٰذا جب بعد میں مولا علی سے پر اعتراض ہوا کہ آپ نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور جنازہ دفنا دیا سرکار کا, تو حضرت نے فرمایا میں اہل بیت ہوں, ذمہ داری میری تھی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو مولا سے زیادہ بہتر نبی مکرم کے جو کمالات اور فضائل اور شمائل ہیں مولا علی ہی زیادہ بہتر بتائیں گے. میں انکار نہیں کر رہا, لیکن جو جامع گفتگو کریں گے وہ علی کریں گے.
لہٰذا مولا نبی کے بارے میں مولا علی کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ. نبی کے فضائل پڑھتے ہوئے، نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ نبی طبیب دوار بطبہ، ایک ایسے طبیب تھے جو اپنے اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. طبیب دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک طبیب وہ کہ جو ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، مطب میں بیٹھا ہے، کلینک میں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ مریض اس کے پاس آئیں. ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں ملنے والے. خود میں 4-6 میڈیکل سینٹر، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہم نے بنائے ہیں پورے پاکستان میں، تو وہ چلا رہے ہیں. 16-17 فلاحی ادارے ہیں جو پورے ملک میں چل رہے ہیں. تو ہمارا جناب حسن مہدی بھی تشریف فرمایا لاہور سے، یہ لاہور کے سینٹر کو دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹروں سے رہتا ہے رابطہ اور بات بھی ہوتی ہے. بھائی آج ڈیلی رپورٹ آتی ہے مجھے میرے سارے اداروں کی واٹس ایپ گروپ پر کہ آج مثال الشریف میں کیا ہوا، مثال کے طور پہ لاہور میں کیا ہوا، خیرپور میں کیا ہوا، مثلا جہاں جہاں ہمارے ادارے ہیں، کراچی، عباس ٹاؤن، جہاں جہاں. تو وہ ہم نظر آ جاتا ہے کہ آج جو ہے 25 مریض آئے، آپ فلاں سینٹر میں 100 مریض آئے مثلا. تو ڈاکٹر انتظار کر رہا ہے کہ مریض آئیں. جی 100 آئے تو 100 کو دیکھ لیا، 20 آئے تو 20 کو دیکھ لیا. یہ کیسا طبیب ہے؟ یہ کیسا طبیب ہے کہ جو مریضوں کا انتظار کر رہا ہے؟ طبیب تو اسے کہتے ہیں جو مریضوں کو ڈھونڈتا ہو. بھائی یہ محاورہ ہماری زبان کا ہوگا، اسلامی تعلیمات کا نہیں ہے. بہت سارے محاورے ہیں جو ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. دین پر دنیا بھاری کتنا بولا جاتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. دین پہ دنیا بھاری نہیں، دین ہر چیز پر غالب ہے. اور اگر آج میں نے دین کو ہر چیز پر غالب نہیں کیا تو کل آنے والا مہدی سب پر غالب کرے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آنے والا ہر دین پر، اللہ کے دین کو، ہر ایک پر اللہ کے دین کو غالب کرے گا. یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. ایک اور محاورہ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا ہوتا ہے. جی بھائی یہ محاورہ ہماری زبان کا ہوگا مگر اسلام کا نہیں ہے. پیاسے ہمیں کنویں کیوں بنے بیٹھے ہو؟ جو پیاسے تمہارے پاس آ جائیں، کبھی چشمہ بھی بن جاؤ، کبھی دریا بھی بن جاؤ، کبھی خود پیاسوں تک چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ڈیفینس کے صاحبان حیثیت لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ انتظار نہ کریں کہ ضرورت مند آپ کے دروازے پر آئے. کمال یہ ہے کہ ڈھونڈیں آپ کے علاقے میں ضرورت مند کون رہتا ہے اور خود اس تک اس کی ضرورت کو حل کرنے کے لیے پہنچیں. اس لیے کہ ہم مصطفیٰ سرکار کے امتی ہیں، اور سرکار کی صفات میں ایک صفت مولا علی یہ بیان فرما رہے ہیں، طبیب دوار بطبہ. نبی ایسے طبیب ہیں، نبی ایسے طبیب ہیں جو اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈتے ہیں. تم نہیں آ رہے، ہم تمہارا علاج کر دیتے ہیں، ہم تمہیں خود جا کر. لہٰذا دین مبین الہی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہادی ایک جیسا نہیں رکھتا، بلکہ 2 طرح کے ہادی اس نے رکھے ہیں، تھیوری بھی، پریکٹیکل بھی، کتابیں بھی اور معلم بھی. جو بغیر معلم کے کتاب پڑھتے ہیں ان کا حال آپ کو پتہ ہے کیا ہے جی. بے استادے لوگ اس وقت معاشرے میں زیادہ تر فساد ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کتابیں تو پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے کسی کو معلم نہیں مانتے، کسی کو استاد نہیں مانتے. بڑی بڑی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہم نے پڑھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. تو بھائی الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اور اتنی موٹی موٹی حدیث کی کتابوں کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سمجھائے ہمیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کون مخاطبین تھے سرکار کے، کس سے نبی بات کر رہے تھے، ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے. اس کے بغیر بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے
کتابیں بھی رکھی ہیں اور عملی طور پر کچھ مثالیں بھی رکھی ہیں۔ آج جدید نظام تعلیم والے گھمنڈ نہ کریں کہ ہم بچوں کے مزاج کے مطابق پڑھا رہے ہیں، کارٹون، تصویریں اور ٹول رکھ دیتے ہیں اور جڑی ہوئی تصویریں بھی رکھ دیتے ہیں اور ٹوکری میں بھر کر ABCD بھی ڈال دیتے ہیں، تصویریں بنی ہوئی، A کی پوری تصویر، B کی پوری تصویر، پورا اس کا ایک ماڈل، اور وہ ٹوکری میں پڑے ہوتے ہیں۔ بچوں سے کہتے ہیں ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے مطابق یہاں لگاؤ۔ بچہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اندر سے ڈھونڈتا ہے کہ A کہاں ہے، وہاں A لکھا ہوا ہے، یہاں A کہاں ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جوڑ جوڑ کر پورا دن گزار کے آ جاتا ہے۔ اس کھیل کھیل میں اسے سکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کیسے لکھا جائے گا، اسے حروف کی شناخت دے دی جاتی ہے۔ یہ آج کے جدید نظام تعلیم والوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ نے شروع سے یہی تو نظام رکھا ہے۔ قرآن بھی رکھا ہے، اہل بیت کی تصویریں بھی رکھی ہیں۔ تم قرآن میں اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی سنو، پڑھو، اور پھر ان اچھے لوگوں کی صفات کو ادھر پورا اترتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل اگر قرآن مجید کے اندر صاحبان کردار کا تذکرہ ہے تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ڈھونڈو کہ وہ صاحبان کردار ہیں کون۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خبردار یہ نہ سوچنا تم چلے گئے تو امام بارگاہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے دم سے مجلس نہیں ہے، ہم مجلسوں کے دم سے ہیں۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا بھائی، جا رہی ہو بات تو۔ ہماری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم مسجدوں کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہمارے دم سے نہیں چل رہا، بلکہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے اگر ہم اللہ کے دین کا نام لے رہے ہیں تو۔ قرآن کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، واپس چلا گیا، اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھا لیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا جن کی یہ صفتیں ہوں گی، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ، اللہ اکبر، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ خاکسار رہتے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ اللائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، پنجتن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد جو بحث و مباحثہ کرے اس سے کہہ دو کہ بلا لاتے ہیں ہم اور تم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر۔ تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے نا جی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کوئی بم دھماکہ، کوئی فائرنگ، معاف کیجیے گا میں بچوں کی زبان میں بھی کچھ جملے کہہ دیتا ہوں۔ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے عدم برکت، جس کا کوئی نام لیتے ہوئے شرماتا وہ وہی ہے جس پہ لعنت ہے، اور جن کا نام لیتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے نام لیتے ہوں وہ وہی ہیں جن پہ درود و سلام۔ میں اور آپ فخر سے یہ تو کہیں گے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، مگر اگر کوئی غلطی سے یزید کا بھی ماننے والا ہوگا تو کہے گا نہیں، اس لیے کہ یہ کون سے فخر کی بات ہے، کس کو مان رہے ہو؟
ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم تو مانتے ہیں برا نہیں کہتے، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ حسین کے ساتھ کر، اور تم دعا کرو کہ تمہارا یزید کے ساتھ کرے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جی بہت مشکل ہے، بہت واضح بات ہے، بہت روشن بات ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسان کو کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ گھرانہ جنہیں اللہ نے نبی کے اہل بیت کے طور پر ہمیں دیا ہے اور ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے، اس گھرانے کے فضائل کا باب ہے اور ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ یوں تو علیحدہ فضائل ذکر ہوئے ہیں، یعنی جو فضیلت جناب زہرا کی ہے اس میں خاص عنوانات ہیں، وہ مولا علی کے پاس نہیں ہیں۔ جو مولا کائنات کے فضائل ہیں جو مخصوص علی کے ساتھ ہیں، اس میں امام حسن ان کے ساتھ نہیں ہے، اور امام حسین کے جو کمالات ہیں وہ امام حسین کے ہیں، اور کچھ کمالات مشترکہ ہیں، یعنی پنجتن ایک ہی کمال میں ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ چادر میں آتے ہیں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جب چادر سے باہر جاتے ہیں تو کوئی زہرا ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ وہ جو مختلف کمالات ہیں ان پر بھی غور کرنا حکم ہے۔ اچھا ممکن ہے کہ یہیں ایک الجھن کا جواب دے دوں، ممکن ہے ذہن میں کسی کے رہتا ہو کہ کیوں بار بار اہل بیت کی بات، کیوں بار بار اہل بیت کی بات، اور لوگ نظر نہیں آتے آپ کو؟ کچھ لوگوں کو مولا علی کا ذکر سن کے کوئی اور بھی یاد آتا ہے، خفا ہو رہے ہیں آپ اس سے، تو میں ان کو تسلی دے رہا ہوں، میرا کام ہے سمجھا کر تسلی سے یہ حلق سے اتارنا۔ میرے بھائی ہیں جناب محمد علی انجینئر صاحب، وہ تو پھکی بھی دیتے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی پھکی وکی نہیں ہے۔ میں تو کوشش کروں گا کہ بات سیدھی سادھی، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ساتھ۔ ان کا اپنا انداز ہے اور بہت ہی مضبوط ایک دانشور ہیں، اور کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی خفا نظر آتے ہیں، مگر میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور بات یہ تھی کہ کیوں بھائی مولا کی بات کیوں، امام حسن کی بات کیوں، امام حسین کا ہی ذکر کیوں؟ دیکھیے یہ کسی کے پیسے سے، کسی مجمع سے، کسی انتظام سے نہیں ہو رہا، یعنی اہل بیت کا ذکر کے پیچھے کوئی مادی زور زورہ نہیں ہے۔ اگر مادی زور زورے پر ہی کام ہو رہا ہوتا نا تو ہم سے زیادہ پیسہ کہیں اور ہے۔ جو یہ ذکر پسند نہیں کرتے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسہ یہاں سے زیادہ ہے، اور شاید اس ذکر کو روکنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے شاید ہی کسی مسئلے پر اتنا پیسہ خرچ ہوا ہو۔ پوری حکومتوں نے بجٹ پاس کیا ہے، لوگوں کو خریدا گیا ہے، لوگوں کو مروایا گیا ہے، ایک ہسٹری ہے، مضمون میرا نہیں ہے۔ یہ جرم سمجھا جاتا تھا مولا علی کی بات کرنا، اتنا سخت دور تھا۔ کبھی غور فرمایا امام حسن نے جو شام سے صلح کی تھی اس میں جو 6 شقیں اور شرطیں رکھی تھیں، اس میں ایک شرط یہ کیوں رکھی تھی کہ میرے بابا کو گالی نہیں دی جائے گی، سب و شتم نہیں کیا جائے گا، میرے بابا علی کے اوپر لعن نہیں کی جائے گی۔ یہ شرط رکھنا بتا رہا ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ورنہ بڑھ کے کوئی کہہ دیتا کہ کون کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کب کس نے برا کہا ہے۔ یہ شرط رکھنا اور ادھر دستخط ہونا بتا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت روکا گیا، بڑا کام ہوا ہے مولا کے ذکر کو روکنے کے لیے، لیکن یاد رکھیے، جلدی عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بھی کہ جنہیں مجھے متوجہ کرنا ہے، اہل بیت کے ذکر کے پیچھے سب سے پہلا اور بڑا محرک ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ
آج آپ کچھ تھکے تھکے سے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں. نہیں اچھا بات کروں، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. ارادہ پروردگار، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی بات ہو. ارادہ پروردگار، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی بات ہو. لہذا آیت آپ کو دے رہا ہوں دلیل کے طور پر. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا. اچھا آپ اور میں تو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوں تو یہ ہمیں مل جائے. بات میں ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے ایمان کا نصاب لکھ کے دیا ہے. بات ہم ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے کردار طے کیا ہے کہ یہ کرو گے تو مومن کہلاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا. رحمان اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے بھائی، ہمارا کام نہیں ہے علی علی کروانا، ہمارے بس کی نہیں ہے حسین حسین کروانا. اللہ چاہتا ہے کہ علی کا نام بلند رہے اور حسین کا نام عام رہے. توجہ کر لی. سب سے زیادہ جس کا نام دنیا میں اللہ کے بندوں میں جس کا نام سب سے زیادہ ہے اس بندے کو حسین کہتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ نے اس ذات کو عزت عطا کی ہے. اور نقن صاحب نے تو ایک جملے میں تجزیہ تحلیل کر دی کہ حسین کے نام پہ ابھی آپ باہر دیکھ رہے ہیں، مجھے دوست بتا رہے ہیں کہ ہر سال سے زیادہ اجتماع ہے بقیت اللہ کی ان مجالس میں، اور انتظام بڑھاتے بھی جا رہے ہیں تو روزانہ جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. جی روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اور روزانہ تنگی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ کسی کو کوئی نہ زبردستی لایا ہے، بلکہ میرے بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، میری بہنیں بچیاں باہر بیٹھی ہیں، وہ شاید بارش بھی موسم بھی کچھ آج ایسا ہے اور بہت زیادہ اندر والوں سے کچھ بہرحال پھر بھی تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب تکلیف میں بیٹھے ہیں مگر اس تکلیف میں مزہ ہے. یعنی آپ کے گھر میں لگے ہوئے بیٹ پر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا حسین کے نام پر چپتے ہوئے کنکروں والے فرش پر مزہ ہے. یہ اس ذکر کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کا نام عام ہو. جی اور آگے بڑھوں. ایک سبب ارادہ پروردگار، البتہ یہ سبب تمام سببوں پہ غالب اور حاکم ہے. دوسرا سبب وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے امام حسین. نبی مکرم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور امام حسین نبی کی اولاد. عجیب حسن ہے، بیٹے علی کے ہیں کہلائیں گے نبی کے. ذریتن بعضہم بعض کی ذریت کو اللہ نے بعض میں قرار دیا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ ایک کی ذریت دوسرے کی ذریت کیسے ہوگی، ایک کی اولاد دوسرے کی کیسے کہلائے گی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں میں حضرت ابراہیم کی اولاد میں کہا کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا، یعنی بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو مولا رضا نے فرمایا کہ میرے بابا علی کی اولاد کو اللہ نے نبی کی اولاد بنا دیا، لہٰذا قیامت تک یہ آل نبی کہلائیں گے جبکہ بیٹی کی اولاد ہیں. اور اچھا قرآن کی اس آیت سے زیادہ تو اور کوئی دلیل نہیں، ضرورت نہیں ہے نا کہ تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تو جب نبی نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں اور دوسرے دن حسن و حسین کو لے گئے، تو اب اور کوئی دلیل چاہیے کہ حسنین نبی کے بیٹے ہیں؟ قرآن کی روح سے حسنین نبی کے بیٹے ہیں. اور مولا علی نے تو ایک منزل کے اوپر فخر کرتے ہوئے
کسی کو خط کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنے برابر نہیں گردانو، میرا معاملہ کچھ اور ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں، جملہ سنیں، مولا کے مصرے سنیں، شعر ہے، فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا ومقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا، باہر دنیا میں آنے کے بعد گنتیوں میں نہیں لاؤ، میں وہاں سے آنے سے پہلے ہی نبی کا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی جب خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو رہی تھی نا، ولادت قریب تھی مولا علی کی، گئی تھی نا، بھئی تھک رہے ہیں آپ، جب گئی نا خانہ کعبہ، حضرت امیر المومنین کی ولادت قریب ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی نا، اور کعبے کی دیوار کھلی اور بی بی اندر چلی گئی۔ اچھا پہلا بچہ تو تھا نہیں جی، جو خواتین معمولاً معاشرے کی خواتین کو تجربہ نہیں ہوتا، تو پہلی اولاد تھی تو پریشان ہو کے وہاں چلی گئی، آخری بچہ ہے، چوتھی اولاد ہے۔ مولا علی بھائیوں میں چوتھے ہیں، بہن بھائیوں میں پانچویں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایسا تو تھا نہیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، مگر پہلے بچوں کی آمد پر نہیں گئی خانہ کعبہ اور آخری بچے کی آمد پر جا رہی ہیں، تو یہ پیغام ہے کہ پہلے بچوں سے یہ بچہ مختلف ہے، جو بچے پہلے آئے ہیں ان جیسا نہیں ہے، ان جیسا نہیں ہے، دلیل دوں، ان جیسا یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کے آنے پر کعبہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ جی، اوحینا الی ام موسیٰ، اگر ام موسیٰ پر اللہ وحی کر سکتا ہے تو ام حیدر پر وحی نہیں ہو سکتی جی، وہ بھی تو غیر معصوم خاتون ہے، مثلا وہ بھی نبی حضرت مریم تو نہیں ہے، ام موسیٰ، ان پر اللہ وحی کر رہا ہے کہ صندوق بناؤ، یہ بچہ میں تمہاری گود میں واپس کر دوں گا۔ 70,000 بچے جس بچے کے نام پہ مار دیے گئے ہوں جی، جس بچے کو اللہ نے زندہ رکھا، اور اللہ کا کام تو اللہ کا ہے، جو 70,000 بچے اس بچے کے لیے مار چکا ہو تو یہی بچہ اسی کی گود میں پلے گا جو بچوں کو برباد چکا ہے، کہ کہیں وہ نہ ہو، یہ وہ نہ ہو کہ جو میرے حکومت خراب کرے گا اور حکومت میری چھین لے گا مجھ سے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں حضرت مادر مولا کائنات تھک تو نہیں رہے، خانہ کعبہ انہیں بلا رہا ہے، آؤ، اور بی بی جب خانہ کعبہ کے قریب گئی ہیں تو جو مناجات پڑھی ہے، اس مناجات کا ایک فقرہ، مولا بی بی کی مناجات کا ایک فقرہ یہ ہے، رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء من رسل وکتب، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے نازل ہوا ہے، میں سارے نبیوں کو بھی مانتی ہوں اور ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب بھی کلمہ ڈھونڈ رہے ہو کہ کلمہ دکھاؤ، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو جواب دیں گے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تھوڑی کلمہ پڑھیں گے۔ بھائی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اندر باہر والوں سے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کیا کہیں گے آپ کہیں گے ہم تھوڑی کلمہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے جو پہلے کافر ہوں۔ حضرت ابو طالب سے پوچھ رہے ہو کلمہ پڑھ لیا، حضرت فاطمہ بنت اسد سے پوچھ رہے کلمہ پڑھ لیا، جن کی گود میں اللہ کا نبی آ رہا ہو، جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہو، ان کا انداز کچھ اور ہے، ان کا طریقہ ایمان کچھ اور ہے، یہ ان کے لیے تھا کل۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ 5-8 منٹ فضائل پڑھ لوں، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ گفتگو یہ ہے کہ مولا نے وہاں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی نہیں تھا مگر میں اسلام قبول کر چکا تھا، میں مسلمان تھا
اور مسلمان میں دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہوا، ماں کے شکم میں ہی میں کلمہ پڑھ چکا تھا۔ تو وہاں بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ یا اللہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اماں گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میں امانت الہیہ ہوں جو منتقل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، میرے اوپر اس مرحلے کو آسان فرما۔ جیسے ہی دعا فرمائی تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی، فقدمی، آگے آؤ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اگر کہیں کوئی دیوار گر رہی ہو تو پیچھے ہٹتے ہیں یا آگے جاتے ہیں؟ دیوار گر رہی ہے اور آگے جا رہی ہیں۔ یہ آگے جانا بتا رہا ہے کہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دیوار کے اندر، یعنی دیوار ہٹی تو اندر گئی اور دیوار پھر جڑ گئی، اور دیوار دوبارہ جڑ گئی تو اب تالا لگا ہوا ہے دروازے پر۔ دروازے سے یوں نہیں گئی کہ اگر دروازے سے جاتی تو چابی تو حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی ہے۔ تاریخ لکھتی کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہ ہوتے تو کس کے ہوتے؟ ان کے پاس تو چابی انہی کے پاس تھی، لہذا دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی ہیں۔ اور وہ چابی جو دسیوں دفعہ استعمال ہوئی، اور وہی ہاتھ حضرت ابو طالب کے جو اس چابی کو استعمال کرتے تھے، تالا بھی وہی تھا، مگر اب جو آ کر تالے میں چابی لگائی تو تالا کھلتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تالا اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک سارا مکہ یہاں نہیں آ جائے۔ یہ خبر واحد نہ رہ جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایک آدمی نے دیکھا تھا، اب اللہ اسے خبر متواتر بنائے گا۔ یہ خبر متواتر بنے گی جب سارا مکہ دیکھے گا، اور سارے مکہ نے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، آتے ہوئے تو دیکھا کہ بی بی واپس آئی ہیں۔ اور کیسے آئی ہیں؟ تالا کھول رہے ہیں، تالا کھول ہی نہیں رہا، تالا نہیں کھول رہا۔ اچھا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن ہو گئے، کوئی اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر کسی کے لیے یہ بات مشکل ہو تو میرے پاس 15 سے زیادہ برادران اہل سنت کے بزرگ اور معتبر علماء کرام کی تحریریں اور ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت کا نظریہ کسی مسلک کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام اس بات کے اوپر، اب اگر کوئی اپنے ہی کی نہ مانتا ہو تو میں ہو سکتا ہے نا میرے اس کلپ کے بعد میرا کلپ بنے گا، پھر مجھے جواب آئے گا اور کہا جائے گا نہیں غلط کہہ رہے تھے، سب نہیں مانتے، تو بھائی ہم تمہیں نہیں مانتے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں مانتے، تمہارے بڑوں نے لکھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلا۔ تو یہ ایک مشکل ہے ہمارے ہاں، علمی بے ہنگمی ہے۔ تو بی بی خانہ کعبہ میں ہو، تالا نہیں کھل رہا، تو جب تالا نہیں کھل رہا تھا، اور اچھا وہ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، آپ سننا چاہ رہے ہیں تو سن لیں نا، اندر کھانا پینا کچھ نہیں تھا، 3 دن سے بی بی اندر تھی۔ خود بی بی سے جب حضرت ابو طالب نے پوچھا نا کہ 3 دن گزرے کیسے، تو فرمایا اے میرے والی، جب میں خانہ کعبہ میں گئی اور اس بچے کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 5 نورانی شکلوں والی عورتیں آئی ہیں۔ ایک میری دائیں جانب کھڑی ہو گئی، ایک میرے بائیں جانب کھڑی ہو گئی، ایک سرہانے کھڑی ہو گئی، ایک پائنتی کھڑی ہو گئی، اور ایک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہہ رہی تھی کہ اے میری بچی، یہ میرا ہی بچہ ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی نظر آ رہی ہیں جی، ایک مریم تھی، ایک سارہ تھی، ایک ہاجرہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ اور اپنے ساتھ، حتیٰ جو جملے ہیں میں بہت ہی محتاط بول رہا ہوں، اپنے ساتھ دسترخوان لائی تھیں، اپنے ساتھ وہ کھانے لائی تھیں جو میں نے دنیا میں نہیں کھائے، جنت کی غذائیں لے کر آئی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک ابریق بھی تھی، یعنی لوٹا تھا، ایک تش تھا،
یہ جنت کے برتن لائی تھیں کہ بچے کی آمد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں نے جنت کی غذائیں کھائیں، مگر یہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا تھا۔ اس بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی یہاں تک کہ مصطفیٰ نے اسے گود میں لیا، اور سرکار دو جہاں نے جب گود میں لیا تو علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب امامت نے نبوت کی گرمی پائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو فوراً میرے مولا علی کے لیے کہا کہ اس نے آنکھیں کھول دی، تو تالا نہیں کھل رہا تھا، تو آواز آئی، مجمع تو بڑا لگا ہوا تھا نا، پورا مکہ باہر آ گیا تھا، اطراف کے گاؤں آ گئے تھے سن کر کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ایسے دیوار پھٹی ہے اور بی بی اندر گئی ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں آئی ہیں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ منظر کیا ہے، تو مجمع میں سے کسی کی آواز آئی کہ ابو طالب تالا توڑ دیجئے، تالا کھل نہیں رہا، تو آواز آئی تالا توڑ دیجئے۔ نبی برابر میں کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا چچا تالا وہ توڑتے ہیں جو کردار والے نہیں ہوتے۔ یہ اور پھر اندر جب گئے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہے، بچے کو گود میں لیا ہے، بچے کو گود میں لیا تو بی بی نے فرمایا اے میرے بھتیجے محمد، اس نے اب تک کچھ کھایا نہیں ہے، اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں۔ جب گود میں آئے تو آنکھیں کھول دیں، جیسی آنکھیں کھولیں توجہ چاہوں گا تو مولا نبی نے اپنی زبان پہلی غذا کے طور پر، بھائی گھٹی دی جاتی ہے نا، پہلی غذا دی جاتی ہے گھٹی، پہلی غذا گھٹی مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی۔ پھر مجھے اظہر حسن زیدی کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ تو یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ ساری رات میں کرتا رہوں۔ مولا علی کے فضائل اور گھنٹوں گزر جائیں گے مگر علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہو پائے۔ بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا، بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا، اور کسی کی شان میں اتنا کچھ نازل نہیں ہوا جتنا اکیلے علی کی شان میں آیا ہے۔ قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث مصطفیٰ بھی ہیں، اور ذاتی کمالات بھی ہیں، اور اس گھرانے کے مشترکہ کمالات بھی ہیں۔ افضلیت فضیلت اہل بیت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں آج چھٹے مرحلے پر آئے ہیں۔ پنجتن کے فضائل اللہ نے نازل کیے ہیں، اور قرآن ہے تو اسے ہمیں پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ یہ باتیں ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یوں تو ایک کا نام حسن، ایک کا حسین، کسی کا نام جعفر، کسی کا نام باقر، مگر یہ سب حقیقت میں علی ہیں، سب علی ہیں، بلند لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ اس گھرانے کے بڑے بھی علی ہیں اور اس گھرانے کے بچے بھی علی ہیں۔ ان بچوں میں جو علی ہیں ان میں ایک کا ذکر آج ہونا ہے، اور وہ ہے علی اصغر۔ آج 6 محرم ہے، باہر خواتین تشریف فرما ہے، میرے عزیز بھائی مرد بیٹھے ہیں۔ پھر 6 محرم سال بھر بعد آئے گی، پھر یہ تاریخ 1 سال کے بعد آئے گی، اور آج کے دن ہم جس شہید کربلا کا ذکر کرتے ہیں وہ امام حسین کا سب سے چھوٹا مجاہد ہے، اور سب سے چھوٹا مجاہد سب سے آخر میں شہید ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب تحریر لکھی جاتی ہے تو تحریر کو مستند بنانے کے لیے مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر ہمیشہ آخر میں لگائی جاتی ہے، اور مہر ہوتی بھی چھوٹی ہے۔ امام حسین نے جو تحریر شہادت لکھی ہے اس کی ایک سطر کو عباس کہتے ہیں،
ایک سطر کو علی اکبر کہتے ہیں، ایک سطر کو نو محمد قاسم کہتے ہیں، اور ان ساری سطروں کو معتبر بنانے کے لیے علی اصغر کی مہر لگائی، سب سے آخر میں لے کے گئے ہیں اپنے بچے کو۔ اور عزیزو، جب حضرت علی اصغر کا ذکر کریں نا تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہیں۔ اپنی بچیوں کے نام رباب رکھیں، اپنی بچیوں کے نام سکینہ رکھیں۔ دونوں بیویوں نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ بہت مشکل ہے، دونوں دو کمائیاں ہیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ قبر سکینہ سے اٹھنا کتنا مشکل تھا بی بی کے لیے، کوئی ماں کا کلیجہ رکھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ جب باہر لے کر آتے تھے نا پھر واپس چلی جاتی تھی، زندان سے باہر لاتے تھے، چلیے قافلہ جا رہا ہے، پھر چلی جاتی تھی، اور جا کر اپنی بچی کے قبر کو اپنے سینے سے ایسے لگاتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں لے رہا ہو، اور آہستہ آہستہ آوازیں دے کر کہتی تھی سکینہ اٹھو، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ تمہیں بڑا احساس تھا وطن جانے کا، میری بچی اٹھو ہم جا رہے ہیں۔ کیسے باہر لے کر آئی ہیں جناب زینب، اس کا بیان مشکل ہے۔ جب قافلہ چلنے لگا نا تو شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دی الوداع یا زینب، الوداع الوداع۔ بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کا مجمع تھا بی بی کو رخصت کرنے والوں کی۔ بی بی نے فرمایا اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے آواز دے کر کہا بی بی حکم کریں گی۔ تو قبر سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام جائیں نا تو بی بی سکینہ کے مزار پہ جائیں گے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، جناب سکینہ کی قبر پہ کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں ہم نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تمہاری پھوپھی زینب سے وعدہ کیا تھا۔ ایک کمائی جناب سکینہ اور دوسری کمائی جناب رباب کی وہ جناب علی اصغر ہیں۔ اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، اور بچے کو مجاہد بنا کر حسین کی گود میں دے دیا، اور پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا اے میرے لال اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھ لیا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں تو تکلف کر کے نہیں رویا کریں، جو باہر بیٹھے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں۔ آمادہ کیا حضرت علی اصغر کو اور امام حسین کی گود میں دے دیا۔ اے میرے والی جائیے اسے پانی پلا کر لے آئیے۔ حسین نے فرمایا تھا اے رباب بچے کو میری گود میں دے دو، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ عزادارو مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہماری دادی کہتی ہیں کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں مولانا سے پوچھوں گا کہ کیا کوئی شرعی قباحت ہے کہ محرم میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ تو مولانا آپ بتائیں گے، اگر آپ نے اجازت دی تو میں کھا لوں گا۔ میں نے کہا بیٹا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تمہاری دادی صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہا مولانا شرن حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں شریعت کا مسئلہ تمہیں نہیں بتا رہا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے، جب اس میں دم نہیں رہتا تو منہ اور دم اٹھاتی ہے، جب اتنا دم بھی نہیں رہتا تو منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذا۔ امام فرما رہے ہیں دیکھ نہیں رہے میرا بچہ کچھ ہی دیر میں مر جائے گا، یہ منہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔
کچھ ہی دیر کا مہمان ہے، چند قطرے پانی اس کو پلا دو۔ سنیں گے عزادارو، پانی تو پلایا مگر تیرے سے شعبہ سے، گلے میں تیر کا لگنا تھا، بچے کو پانی نہ پلایا، تیر مار دیا، اور تیر جب گلے میں لگا نا تو خون بہنے لگا، خون بہنے لگا۔ دودھ تو اس کے سینے میں، دودھ تو اس کے شکم میں ہے نہیں جو دودھ اگل دے، خون اگلنے لگا بچہ۔ تو امام نے چلو میں خون لیا، آسمان کو دیکھا، آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، چاہا کہ زمین پر ڈال دیں، آواز آئی قیامت تک کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ حسین نے اپنے بچے کا خون اپنے منہ پر مل لیا اور فرمایا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے پاس جاؤں گا، قیامت میں نانا کو یہی چہرہ دکھاؤں گا۔ اور بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈال دیا، لے کے چلے خیمہ گاہ کی طرف، تکلف کر کے نہیں روئیں، لے کے چلے خیمہ گاہ کی طرف۔ جیسے ہی خیمہ قریب آیا، نہ جانے کیا خیال آیا امام حسین کو، الٹے پیر واپس ہونے لگے۔ پھر کچھ پیچھے گئے تو خیال کچھ اور آیا تو آگے جانے لگے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے ہیں مگر یہ چھوٹا سا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسی اسنا میں خیمے سے پردہ ہٹا، خیمے سے پردہ ہٹا، امام نے غور سے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ سکینہ جانتی تھی کچھ دیر پہلے بھائی تڑپ رہا تھا اور اب بھائی سکون سے بابا کی گود میں ہے، تو بی بی یہ سمجھی کہ پانی پی کر آ گیا، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانے لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے۔ جب سکینہ کی آواز بلند ہونے لگی تو خیمے کے دروازے پر ماں آ گئی، جناب رباب آ گئی۔ اب رباب آگے بڑھ رہی ہیں، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے اور امام پیچھے ہٹتے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے حسین پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ جب جناب امام حسین نے جناب رباب کا عقیدہ سن لیا نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ اب ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ عزادارو بہت رو لیے آپ، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس بی بی کو بھی ایک سلام کریں کہ اس بی بی کا حوصلہ کتنا تھا۔ فرمایا اے میرے مولا اس لاشے کا کیا کریں گے؟ فرمایا گھوڑوں کی ٹاپیں یہ برداشت نہیں کر پائے گا، یہ ننھا سا بدن متلاشی ہو جائے گا، چلو اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عجیب تشیع جنازہ ہے، باپ میت اٹھائے ہوئے ہیں اور زوجہ تشیع جنازہ کر رہی ہے، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے ماں ہے۔ ایک قبر کھودی خیمے کی پشت پہ جا کر، ایک ننھی سی قبر کھودی اور حضرت علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا۔ حسین نے پیروں کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کی، خاک ڈالنا شروع کی۔ جب کربلا کی گرم ریت بچے پہ ڈالنا شروع کی نا تو حسین روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے لال تجھے پانی تو نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بی بی رباب کو اس وقت بڑی ڈھارس ہوئی ہوگی جب بدنوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے کہ میرا علی اصغر تو بچ گیا، میرا بچہ محفوظ ہو گیا، اس کے بدن کی توہین نہیں کی جا رہی۔ لیکن سنیں گے اس وقت کیا گزری ہوگی جب کہا کہ ایک سر کم ہے، حسین جو بچہ لے کر آئے تھے اس بچے کا سر نہیں مل رہا، تو کہا کہ ہم نے دیکھا تھا حسین خیمے کی پشت پہ گئے تھے، حسین نے وہ بچہ دفنا دیا تھا۔ سنیں گے عزادارو، اب رباب ہاتھوں میں رسی بندھے ہوئے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اسیر ہو چکی ہیں، دیکھ رہی ہیں ان کی طرف جو علی اصغر کو ڈھونڈنے گئے۔ کیا گزری ہوگی؟ مائیں بیٹھی ہیں نا مجلس میں، دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی ہوں گی۔ اب رباب بھی دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچے کو ڈھونڈنے گئے ہیں، تو خیمے کی پشت پہ کوئی نظر نہیں آیا، بچہ جنازہ نظر نہیں آیا، تو کسی نے کہا حسین نے دفنایا ہوگا، تو نیزہ زمین میں گاڑنا شروع کیا،
بڑا سخت مرحلہ ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ نیزہ اندر گیا, باہر جو آیا تو لاشا باہر آ گیا. اللہ اکبر, کیا منزل امتحان ہے. اجر و کمل اللہ. بہت رو لیے, گریہ ہو گیا. عزادارو, شام غریبہ میں پانی آیا, کھانا آیا, مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آیا, مگر مقتل نے لکھا ہے کہ جب حسین مار دیے گئے, شام غریبہ رات آ گئی تو کہیں سے کھانا اور پانی آیا. جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا. سب سے پہلے سکینہ کو دیا تو بی بی سکینہ نے فرمایا پھپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں. فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں. جب یہ سنا نا کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں تو کوزہ, پانی کا بھرا کوزہ بیابان کربلا میں لے کے جانے لگے. جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو, اندھیرا ہے. کہا پھپھی اماں ابھی آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں, میں اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے جاتا ہوں. کیسے پانی پیا سکینہ نے, سارے بچوں نے پیا, پھر ساری بیویوں نے پیا, سب نے پانی پی لیا, مگر رونے والوں ایک بی بی پانی نہیں پی رہی, اور وہ بی بی جناب رباب. جناب زینب نے امام حسین سے, امام سجاد سے جا کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی, تم کہو گے تو پئیں گی. امام کا حکم تھا, فرمایا اماں پانی پی لیں. جناب رباب نے پانی پی لیا, کھانا کھا لیا. میں اشارے میں بات کروں گا اور مجلس مکمل کر دوں گا. مجلس میں دودھ پلانے والی مائیں بھی بیٹھی ہیں, مجلس میں اولاد والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. میں اشارے میں بات کروں گا, اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے. بی بی رباب نے پانی پیا, کھانا کھایا, آدھی رات کو مضطرب ہونے لگی اور جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے, میرا بچہ بھوکا مار دیا. اے علی اصغر تمہاری ماں تمہیں کہاں ڈھونڈے, تمہیں دشمن نے تیر مار دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین.